السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی ایپیسوڈ نمبر 5۔ اس ایپیسوڈ میں جانیں گے وحی اور تبلیغ اسلام کے مراحل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ گہرے ہرا میں عبادت۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ کی ذاتی اقدس میں ایک نیا انقلاب پیدا ہو گیا۔ محبت الہی اور عبادت الہی کا ذوق آپ کو مکی زندگی کی مصروفیات سے نکال کر ایک نئے گھر میں لے گیا۔ وہاں آپ اکیلے رہ کر اللہ کریم کی عبادت میں مگن رہتے۔ کعبہ شریف سے تھوڑی دور پر واقع گہرے ہرا میں کئی دنوں کھانا پانی لے کر تشریف لے جاتے اور گھر کے پرسکون ماحول میں عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر جا کر لے جاتے اور کبھی حضرت خدیجہ وہاں پہنچا دیا کرتی۔ آج بھی یہ نورانی گھر اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ ابتدائی وحی اور اعلان نبوت۔ وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ رات کو نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتے بعد میں اس کی تباہی یوں وجہ ہو جاتی جیسے دن کا اجالا اور سورج کی روشنی۔ 6 مہینے اسی طرح گزر گئے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب آپ معمول کے مطابق گہرے ہرا کی انتہا میں گوشہ نشین تھے کہ ایک رات تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام نے رب کا پہلا روح پرور پیغمبر سورت وحی آپ تک پہنچایا۔ پھر کچھ عرصے وحی نازل ہونے کا سلسلہ بندہ رہا۔ کچھ عرصے بعد کہے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبریل جو گھر میں آئے تھے جب زمین آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھے ہیں۔ اب پر خور طاری ہوا۔ اب گھر آئے امبال اوڑھ کر لیٹ گئے۔ اس وقت یہ آیت کلیمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے بابا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو۔ اپنے رب کا یہ حکم ملتے ہی آپ نے حق کا عمل بلند کرنے اور دنیا کو نور توحید سے منور کرنے کا پکا ارادہ فرما لیا۔ تبلیغ اسلام کا آغاز اور پہلا مرحلہ۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو دعوت اسلام دی جن پر آپ کو اعتماد بھی تھا اور جو آپ کے حالات سے واقف تھے۔ ان حالات میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ، آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، لڑکوں میں حضرت علی بن ابو طالب، آزاد کردہ غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کیا۔ تبلیغ اسلام کا یہ سلسلہ خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ جس طرح پیاسا میٹھے اور ٹھنڈے پانی کی تلاش لپکتا ہے، ایسے ہی خوش نصیب روح دیوانہ وارث دعوت حق کو قبول کرنے کے لیے لپٹی۔ 3 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس دوران آپ دار اکرم میں بھی رہے اور وہاں مسلمانوں کی تربیت فرماتے۔ تبلیغ اسلام کا دوسرا مرحلہ۔ 3 سال بعد یہ آیت کلیمہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: اور اے محبوب اپنے قریب تار رشتہ داروں کو ڈراؤ، جس میں حکم کر دیا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو بھی دعوت اسلام دے۔ آپ نے ایک دن صفا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ کر قریش والوں کو بلایا۔ قابل قریش میں تمام لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے میرے قوم، اگر میں تم لوگوں کو یہ کہہ دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک ہی جواب ہو کر کہا: ہاں ہاں، ہم آپ کی بات یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ اور امین پایا ہے۔ آپ نے فرمایا: تو پھر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں اور اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر اللہ پاک کا عذاب آئے گا۔ یہ سن کر تمام قریش ناراض ہو کر چلے گئے۔ ان میں سے آپ کے چاچا ابو لہب بھی تھا۔ وہ آپ کی شان میں بس زبانی کرنے لگا۔ آپ نے تو اس کی گستاخی کا کوئی جواب نہ دیا، لیکن آپ کے رب نے اس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک مکمل سورت نازل فرمائی۔ تبلیغ اسلام کا تیسرا مرحلہ۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ ہجر کی یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: تو انالیہ کہہ دو جس بات کا تمہیں حکم ہے اور مشرکوں سے منہ پھیر لو، جس میں اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ کھلم کھلا سب کو دین کی تبلیغ فرمائیں۔ اس بات پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی فرمانے لگے۔ ایسے ماحول میں تمام قریش بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت کرنے لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔